حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا، باپ کو بتانا، یعقوب علیہ السلام کا تعبیر نہ دینا اور تدبیر بتانا، بھائیوں کا ان کے خلاف سازش کرنا اور یوسف کو جنگل لے جانا اور انہیں کنویں میں ڈالنا اور اپنے والد کو جھوٹ بول کر غلط ہیلا کرنا، یعقوب علیہ السلام کا پریشان و غمگین ہونا اور یوسف علیہ السلام کا قافلے والوں کے ہاتھ سے باہر آنا، قافلے والوں کا ان کو لے کر مصر جانا اور مصر کے بازار میں ان پر بولی لگنا۔ عصمت محفوظ رہی غلاموں کی قطار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو۔ یہ عصمت تو برحق تھی، اللہ کے رسول و نبی تھے، لیکن غلاموں کی قطار میں تھوڑی دیر کے لیے تو کھڑے رہے۔ تو میں نے ایسے ہی تک بندی میں کہا، جوش میں آیا، میں نے کہا عصمت محفوظ رہی غلاموں کا قطار دیکھو، اور صرف اس شعر پر آنسو کا آبشار دیکھو، اور اس کے احوال کو سمجھنا ہو تو اخبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دے۔ بھائی لاؤ نا یار، وہ کدھر ہے ہمایوں کے لوگ؟ سب معلوم ہے ان کو، لاتے نہیں۔ تو پورا غزل لاؤ میرا، سناتا ہوں آج ان کو جوش میں آ گیا۔ عجیب بات ہے، آیتیں آرام سے سنتے اور غزلیں جوش سے سنتے۔ کمکل لی وہ سب جوشیان نہیں ہے، جوشیان۔ سبحان اللہ، ان کا جوش اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اصل میں بلا رہے اخبار عوام میں ایک واقعہ آیا کہ مصر میں مقابلے کا ایک بازار لگا تھا، ہر طرح کے عجائب لوگ لائے۔ ایک اسلامی گوڑیا تھی اور اس نے چہرہ چھپایا تھا اور مسلح بچھایا تھا اور اسلامی ہیئت بنائی تھی، لیکن تمام بازار میں حسن اور اداؤں میں وہ اول آئی، کیونکہ ان صفائی ستھرائی اور زیب و زینت، تقوی و تقدس کسی کا نہیں آیا۔ اس پر میں نے جو اظہار رائے کیا تو ان کو ایسے موقع پہ خود لانا چاہیے، کچھ عقل سے کام لینا چاہیے۔ چند روز قبل عوام اخبار میں مصر کے بازار کے احوال شائع ہوئے، جس میں ایک میلے میں ایک گڑیا نے اول انعام جیتا تھا۔ یہ اسلامی گڑیا مغربی گڑیا باربی کے مقابلے میں بنائی گئی۔ مغربی طرز کی باربی گڑیا کا لباس انتہائی فحش اور مختصر تھا، اور ایک خاص سازش کے تحت مسلمانوں کے بچیوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے بازاروں میں اسے عام کیا جا رہا تھا۔ اس مغربی طرز کی گڑیا باربی کے ساتھ اس کے سامان میں سرخی، پاؤڈر، نیم اوریاں لباس، مختلف طریقے کے کھیل کود کا سامان تھا، جس سے ابتدا سے ہی مسلمان بچیوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جائے کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف لباس اور کھیل کود ہے۔ دراصل یہ مغربی سازش ہے کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کو ابتدائی سے ان کے مذہب سے دور رکھا جائے تاکہ آگے چل کر یہ اسلام کے کسی کام نہ آ سکے۔ اس کے برعکس بازار مصر میں پیش کی جانے والی اسلامی گڑیا مکمل طور پر اسلامی لباس میں ملبوس ہے اور حجاب کر دیے، پردے کو اوڑھا۔ اس کے ہمراہ اسلامی طرز کا لباس، دوپٹہ، برقع، تسبیح اور نماز پڑھنے کے لیے مصلی شامل ہے۔ اس کے ساتھ اسلامی طور طریقوں کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ عوام اخبار میں اس کے ساتھ اور بھی درد و غم کی داستانیں لکھی تھی۔ اس کے عنوان میں یہ مصرع تھا، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو۔ ہمایوں لکھ رہے ہیں، حضرت شیخ مفتی صاحب نے جب یہ خبر پڑھی تو بہت آبدیدہ ہو گئے اور بہت مختصر سے وقت میں اسی بحر میں فی البدیع اشعار ارشاد فرمائے۔ قارئین کرام کی دلچسپی اور بشاشت طبع کے لیے یہ اشعار ماہنامہ الاقصی میں پیش خدمت ہے۔ میں نے اس طرح کہا،
حسن و جمال کا برمار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، شان و شوکت کا انتظار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، خوبیاں جمع ہے انبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، علم و عمل بترقی ہے تو کردار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، سر باطن کے لیے پاکی گفتار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، اناب لب لعاب دہن کا خمار دیکھو، تیرے جلوے پہ فنا ہو کہ طلبگار دیکھو۔ سب وہاں جمع تھے اسلامی گڑیا کے پاس، سارا جہان، اس پر میں نے یہ مصرع کہا کہ تیرے جلوے پہ فنا ہو کہ طلبگار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، تیری ایک دید کے دولت کے جان نثار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، تیری زلفوں کا گہن اپنا شرمسار دیکھو۔ جب زلفیں ہٹا دیے تو دنیا حسن مان پڑ گئی، اتنی حسین تھی وہ۔ تیری آنکھوں کی نظر اپنا گلزار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، حسن صورت کا تماشا ہے تو رخسار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، حسن یوسف کا امتحان سر بازار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، عصمت محفوظ رہی غلاموں کی قطار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، صرف اس شعر پر اشکوں کا آبشار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، استقبندی کو سمجھنا ہو تو اخبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، پہلے تو بازار میں قافلے والوں نے متاع عزیز سمجھ کر بیچنے کی کوشش کی، اور عزیز مصر نے خریدا اور گھر لے آئے اور اپنی بیوی کو کہا زلیخا کو اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، بہت عزت والا بندہ ہے، بہت خیال رکھنا۔ اس نے خیال رکھنے میں مبالغہ کیا، بہت مبالغہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی کا فریفتہ ہونا اور انہیں گناہ کے جال میں پھنسانا، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و نصرت سے عصمت انبیاء برقرار رہی ہو، یوسف بچ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر خواتین مصر کا اپنے ہاتھوں کو اور انگلیوں کو کاٹنا، یوسف علیہ السلام بغیر وجہ کے جیل جانا اور جیل میں 7 یا 14 سال رہنا، اور ایک خاص واقعہ و تعبیر کے نتیجے میں باہر آنا، بادشاہ مصر کا ان کو اپنا قریبی بنانا اور یوسف کے حق میں بادشاہ مصر مستعفی ہونا اور حضرت عزیز مصر اور بادشاہ مصر بننا۔ اس زمانے میں قحط سالی کا پھوٹ جانا اور پورے عالم میں اناج کی تکلیف کا ہونا، یعقوب پیغمبر نے شام میں سنا اور بیٹوں کو کہا مصر میں کوئی بادشاہ رحم دل اناج دیتا ہے، جاؤ تم بھی اپنے گھرانے کے لیے اناج لاؤ۔ برادران آئے اور حضرت یوسف کے سامنے پیش ہوئے، فعرفہم وہم لہ منکرون، حضرت نے ان کو پہچانا، آئے آئے، اور وہ کہاں پہچانتے تھے، وہ تو کنویں میں ڈال چکے تھے، وہ قافلے والوں کو بیچ چکے تھے۔
اور ان سے پوچھنا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ایک تھا یوسف نام کا، وہ چوریاں کرتا تھا۔ ہے ایک غلط واقعہ، تہمت کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ آپ نے کہا، آپ سمجھ گئے، لیکن آپ نے کہا انتم شر مکان، ابھی تک غلط باتیں کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے، ان کا ایک بھائی ہے بنیامین، میرے والد ان سے تسلی حاصل کرتے ان کا اناج دینا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان کا بھی اناج دیتا ہوں، لیکن اس کو لانا ہے ساتھ تاکہ تصدیق ہو جائے۔ اور جب بنیامین آئے اور سب دو دو بیٹھ گئے، حضرت یوسف نے حکم دیا کہ شام کے پیغمبر کے بیٹے، ان کا احترام کیا جائے، تو انہیں عزت سے علیحدہ بٹھایا گیا، دو دو بیٹھ گئے، اب بنیامین اکیلے بیٹھے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام بہترین شاہی خلوت پہنے ہوئے، سر پر تاج سجا ہوا، اور ان کو دیکھ رہے، دل میں تو محبت بہت تھی۔ بنیامین سے پوچھا تم اکیلے کیوں؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی تھا، یہ لوگ جنگل لے گئے اور واپس آئے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ کیا نام تھا؟ کہا یوسف۔ تو آپ نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں۔ بنیامین نے یوسف کو کہا کہ اس عزت کی وجہ سے یہ مجھے کہیں راستے میں نقصان نہ پہنچا۔ آپ نے کہا میں جانے نہیں دوں گا، اور خاص طریقے سے ایک پیالہ گم کرایا گیا، پھر ان کے سامان سے نکالا گیا بنیامین کے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ بہترین تدبیر یوسف کے ہم نے تعلیم دی، ورنہ مصری قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے۔ شام کے اندر یہ قانون تھا، اور ان کو واپس بھیجا۔ اناج وناج دے کے جب وہ واپس آئے، بنیامین ساتھ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا ڈرامہ کیا، پہلے ایک اب دوسرا، کہ جی اس نے بھی چوری کی، ہم کیا کریں؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا۔ اور حضرت یعقوب نے ان کو سیبارہ بھیجا، لیکن اب کہ ان کو پیغام نہیں دیا، ایک خط لکھا عزیز مصر کے نام، اور اس میں کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا یوسف، ان کو یہ لوگ لے گئے اور واپس نہیں لائے۔ پھر اس کا بھائی تھا بنیامین، کنت اتسلی بہ، تفسیر مظہری، قرطبی، روح المعانی، وہ تم نے بٹھا لیا اور کہتے ہو کہ اس نے چوری کی۔ لا نسرق ولا نلد سارقا، نہ ہم چور ہیں اور نہ چور کو جانتے ہیں، میرے بیٹے کو فوراً رہا کرو، ورنہ ایسی بد دعا دے دوں گا کہ تدرک سابع ولدک، تیری سات پشت غرق ہو جائے گی۔ اور اپنے والد اسحاق اور اسماعیل کی قربانیوں کا ذکر کیا کہ ہم پیغمبروں کا خاندان، نحن بیت بلائے، ہم تو آزمائشوں کے لوگ۔ یوسف علیہ السلام نے خط اندر لے گئے، دروازہ بند کر کے وہ پڑھ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، اور رونے کی آواز روشندان سے باہر آ رہی تھی۔ یہ سارے اہلکار دربار کے گھبرا اٹھے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا، جب انہوں نے وہ پیش کیا تو حضرت نے کہا کہ انا اخوکم وانا یوسف، حکم ہوا تھا کہ اب اپنے آپ کو ظاہر کریں، اب حضرت نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور پھر ان کو کہا کہ اپنے خاندان کو شام سے یہی لے آؤ، آرام و راحت کی زندگی گزارو۔